گزشتہ نشستوں میں کافی ساری نشستیں ہمارے اس پروگرام کی ہو چکی ہیں. اس میں ہم نے صحابہ کی شخصیت کے بہت سارے پہلوؤں پہ گفتگو کی ہے آثار کی روشنی میں. آج ہم صحابہ کی شخصیت کے ایک بڑے غالب پہلو پہ گفتگو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور آئندہ کئی نشستیں اسی موضوع پہ ہوں گی. وہ ہے صحابہ کے ہاں جہاد کا جو ہمیں پہلو نظر آتا ہے، ان کی زندگی میں بہت غالب پہلو ہے. اس پہ ہم نشستوں کا آغاز کر رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اہداف اور آپ کی جو بعثت کا پس منظر ہے، اگر ہم اس کو روایات کی روشنی میں دیکھ لیں تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ صحابہ کے جہاد کی نوعیت یا ان کے جواز کی کیا صورتحال تھی. جی یہ بہت اہم پہلو ہے. صحابہ کی جماعت کی جو ذمہ داری تھی اور جو منصب ان کو دیا گیا اور جو کردار انہوں نے تاریخ میں ادا کیا، بالکل اس کا بہت ہی بنیادی اور اہم پہلو ہے. جی انہوں نے جہاد کیا. جی اور ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کے ساتھ اور آپ جس مشن پر بھیجے گئے تھے، تشریف لائے تھے، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بالکل صحیح. جی بالکل ٹھیک. تو کچھ آثار اور روایات پہلے دیکھ لیتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بعثت کے پس منظر اور آپ کی رسول اللہ کی بعثت کس مقصد کے لیے اور آپ کا جو ہدف تھا. جی ایک روایت ہے میرے سامنے، یہ صحیح مسلم کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین پہ دیکھا اور عرب و عجم کو دیکھا، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آزمائیں اور دوسرے لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈالیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جی یہ الفاظ میرے سامنے، اور ان سے نفرت محسوس ہوئی. جی جو موجود لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ زمین پر جو قومیں تھیں، جو گروہ تھے، اللہ نے ایک نظر ڈالی اور اللہ تعالیٰ کو ان سے کراہت محسوس ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے مجھے حکم دیا، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میری بعثت کے بعد اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں جو ہے وہ قریش کو ایک یہ لفظ ہے وہ حرک قریش، کہ میں ان کو خوب ان کو ذرا آزمائش کی بھٹی میں کو تپاؤں. اور پھر یہ کہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ ان کے ساتھ معاملہ ہوگا تو اس کے بعد ریئیکشن بہت سخت آئے گا، یہ تو آگے سے بہت برا رد عمل ظاہر کریں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر تم بھی انہیں وہاں سے نکالا ہے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، یعنی تم بھی بڑی سختی کرنا، اور پھر ان میں سے جو ہے وہ اگر تم پہ لشکر کشی کرو گے تو میں خدا کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال رہے گی خدا کی طرف سے. جی یہ ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے جس میں واضح طور پہ یہ بہت اہم اور بنیادی روایت ہے. ان اللہ نظر الی الارض ومقت عربهم عجمهم. بنیادی طور پر تو یہ جو صحیفے ہیں بائبل کے، ان میں بھی یہ تعبیر ہے. اللہ تعالیٰ کو ویسے تو ہر چیز کا ہر وقت علم ہوتا ہے، لیکن اپنی سنت کے مطابق لوگوں کو مہلت دیتا ہے، قوموں کو، گروہوں کو ایک وقت دیتا ہے، اور پھر جب اس کے علم کے لحاظ سے کوئی فیصلہ کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے. تو بائبل کے صحیفوں میں بھی ہمیں یہ تعبیر ملتی ہے. بالکل خدا نے روئے زمین پر نظر کی، اس کو دیکھا کہ انسان جو ہے وہ بہت زیادہ بدی میں مبتلا ہو گئے ہیں اور شر پھیل گیا ہے. پھر خدا نے اس کے تحت ایک فیصلہ کیا. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں اصل میں اسی سیاق میں بیان کر رہے ہیں کہ میری بعثت یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی تاریخ میں جو بہت اہم اور بہت ہی دور رس نوعیت کے اقدامات فرمائے ہیں، جو فیصلے کیے ہیں، جن کے انسانی تاریخ پر بڑے اثرات، ان میں سے ایک فیصلہ ہے. بالکل صحیح. اور اللہ نے اس سے پہلے بھی مختلف گروہوں کو زمین میں سرفرازی دینے کا فیصلہ کیا،
کئی گروہوں کے لیے کتاب ہدایت بھیجنے کا اہتمام کیا، ان کو فضیلت دی، اور وہ سب اپنے اپنے وقت کے ساتھ کچھ کردار ادا کیا، کچھ انحراف کا شکار ہو گئی۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے جب اس مرحلے پر مبعوث کیا تو منظر وہ یہ تھا کہ اس طرح کے جتنے بھی گروہ تھے جن کے پاس کوئی ہدایت آئی ہوئی تھی، جی وہ سب گمراہی کا، بگاڑ کا شکار ہو چکے تھے۔ بالکل اللہ نے دیکھا کہ اس میں کوئی بھی گروہ اللہ کو دل پسند نہیں لگا، اچھا نہیں لگا، گویا وہ خدا کے مشن کے لیے عرب بھی گمراہی کے شکار ہیں، عجم بھی گمراہی کے شکار ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اہم جملہ ہے، الا بقایا من اہل الکتاب، کچھ لوگ تھے جو اہل کتاب میں سے چند کچھ حصے جو بھی ان کے مین اسٹریم میں نہیں تھے، بالکل، وہ ادھر ادھر خانقاہوں میں، صومعوں میں کہیں چھپ چھپا کے اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ تو اس سیاق میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا کہ میں ایک نئی امت کو گویا قائم کروں اور وہ زمین پر میرے نام کو، میرے دین کو سر بلند کرے۔ تو اس کی پھر اللہ نے یہ اسکیم بنائی کہ میں سب سے پہلے تو یہ کام شروع کروں قریش سے۔ بالکل ٹھیک، اس قوم میں مجھے مبعوث کیا گیا، ان کو میں اس آزمائش میں ڈالوں کہ یہ حق قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ وہ یقیناً رد عمل دکھائیں گے، مخالفت کریں گے تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ تو پہلا اقدام اور کسی گروہ کو اس کی نافرمانی کی سزا دینے کا عمل پہلا تو میں اپنی ہی قوم سے کروں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اللہ نے کہا کہ اگر ریئیکشن دکھائیں گے وہ کریں تو آپ کو بھی پھر ہم پورا اختیار دیں گے کہ ان کے ساتھ وہی کچھ کریں جو آپ کے ساتھ کرنے کی کوشش کی، بالکل، اور آپ کو جنگ کرنے کی نوبت آئے گی تو ہم آپ کا مدد کریں گے۔ تو یہ اس حدیث میں آپ نے بیان کیا کہ میری بعثت کوئی تاریخ کا کوئی معمول کا واقعہ نہیں ہے، ایک بڑا فیصلہ اللہ نے کیا۔ بالکل صحیح۔